ایلیگیشن تھے اس میں. ایک ہم لوگوں سے بزنس کر رہے ہیں بلاسفیمی کے نام پہ، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا الزام لگا کے ہم لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. 23 دن سماعت چلتی رہی، ہر طرح سے پبلک کو دکھایا گیا، ہر چیز ان کو میسر کی گئی. کھیل بھی ان کا، گراؤنڈ بھی ان کا، پول بھی ان کا، امپائر بھی ان کا. یہ ہمیں سنا کیوں نہیں جا رہا؟ اسی عدالت کے اندر وہی کیمرہ، وہی ماحول چاہیے اور ہمیں بولنے کی اجازت چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. جی تو اس ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور ویسے یہ ہمارے چینل کے مطابق تو ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایز اے مسلم ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس پر جو کچھ چیزیں یا انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے، کیونکہ یہ جو کیس ہے نا، اس میں بہت زیادہ معاملات، اس کو کنٹروورشل اتنا بنا دیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ، اور بہت سے افسوس ہے ایسے لوگوں پہ جو سوشل میڈیا پر، اور کچھ وکلا حضرات بھی ہیں، اور اس میں کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں جو بڑھ چڑھ کے اس چیز کو جو ہے نا، مطلب اپوزٹ اس کے ہائی لائٹ چیزیں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا، جیسے وہ مطلب ایک بیانیہ بنا رہے ہوں کہ ایسا کوئی کیس ہی نہیں ہے، یا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یا کوئی مطلب کوئی گینگ ہے وہ سارے کا سارا 100% وہی کام کر رہا ہے. اس میں ہو سکتا ہے گینگ بھی، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی میں کس کیس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو بس کچھ چیزیں میں دیکھ رہا تھا، اکٹھی کر رہا تھا، تو ابھی جو فیصلہ آیا جج کے کمیشن بنانے کا، اس پہ بھی کچھ چیزیں اکٹھی کر رہا تھا تاکہ کچھ چیزیں ہمارے پاس ہوں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں جو کہ ریالٹی میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو میں. اصل جو معاملہ ہے نا، جو بنا ہوا ہے، یہ سراسر سے یہ بات کہنا، یا جو بھی یوٹیوبرز یا وہ کسی بھی پاکستان میں کسی بھی عہدے سے تعلق رکھتے ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں سراسر کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ایک گروپ ہے بس وہ بلیک میل کر رہا ہے اور یہ وہی ہے، تو یہ سراسر غلط بات ہے. تقریباً 400 کے قریب کیسز ہیں، 400 کے قریب، اور جن میں بہت سے ایسے ہیں جن کی ویڈیوز ثبوت کے مطابق موجود ہے. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں صاحب، میں نہیں کہنا چاہتا، بنتا نہیں ہے، جیسے انہوں نے اپنے دلائل لائیو پورے پاکستان نے، بلکہ پوری دنیا نے دیکھے ہیں دلائل وہ جو انہوں نے دیے ہیں، جس چیز کو وہ مطلب بنا رہے ہیں، اس کا معاملات اور حوالے دے رہے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو، اللہ کی کتاب نے بنایا ہوا ہے نا قانون، اسی کے مطابق اسلام پاکستان کا آئین ہے نا، آئین اور قانون ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو آگے یہ مطلب کس کے ساتھ جوڑے ہیں کہ جی ڈکٹیٹر نے 1984 میں کیا ڈیٹ بتا رہے ہیں اس میں جی وہ بنایا ہوا ہے، وہ تو صحیح ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور اسی قانون نے تو پھر آپ کو جج بنایا ہوا ہے، آپ بھی پھر صحیح نہیں ہیں اس کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق ہی بن کے آئے ہیں نا جج، تو پھر آپ بھی صحیح نہیں ہیں، آپ صحیح طریقے سے جج ہی نہیں بنے، آپ تو جج کہلوانے کے بھی قابل نہیں، جیسے آپ نے ریمارکس دیے ہیں. اور تقریباً مطلب 2 ہفتے سے 3 ہفتے تک لائیو چلائی گئی ہے، سارے مطلب بحث سنی گئی ہے، موقع دیا گیا ہے بحث کا کن کو؟ جو ان گستاخوں کو چھڑانے والے ہیں، جو کمیشن بنوانے والے ہیں. اصل میں ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جو ایک مین پوائنٹ ہے یہ ویڈیو بنانے کا. مجھ جیسے اکثر لوگوں کو جب تک ہم سرچ نہیں کرتے چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. اکثریت پاکستانی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو خاص کر لوگ اکثریت ان میں ایسے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں جی کمیشن بنانے میں اعتراض کیا ہے، کمیشن ساری رپورٹ رکھ دے گا. کمیشن بنانے میں اعتراض یہ ہے سادہ سے لفظوں میں کہ جب کمیشن بن جائے گا ان سارے گستاخوں کی ضمانتیں ہونی شروع ہو جائیں گی. اصل مقصد کمیشن بنانے کا یہ ہے. ایک ستی یا کوئی گستاخ، ایک وہ اس کی ضمانت اس کو مل گئی تھی ہائی کورٹ سے، وہ پاکستان سے بھی باہر جا چکا ہوا ہے، فرار ہو گیا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ والا اسی کیس میں، سیم اسی کیس میں جو اس کے ساتھ والا ہے، اس کو سزائے موت ہوئی ہے. صرف وہ یہ ہے کہ اس کا وہ چاہے جیسے بھی آپ سمجھ لیں پاکستان میں جیسے کام ہوتے ہیں، تو وہ اس کا کوئی تعلق تھا یا پیسہ چلا یا جو بھی معاملات ہوئے، سفارشات ہوئیں، ٹھیک ہے. بیک تو ان کی ساری قادیانی کر رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے وہ
وہ بس اس کی ضمانت ملنے کی دیر ہے وہ ملک سے فرار ہو گیا. تو ان سب کا بھی کمیشن بنانے کا ان سب کیسوں پر یہی مقصد ہے کہ انہیں ضمانت کا رستہ ملے. کمیشن کا ٹائم ابھی جج بتا رہا ہے جی 1 مہینہ, ٹھیک ہے, اس سے آگے مزید 3 مہینے, اس سے آگے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو اور ٹائم چاہیے ہوگا تو وہ بھی لے لیجئے گا. 4 مہینے, یہ مطلب کہ وہ ٹرک کی بتی پیچھے لگانے والا حساب ہے. اور اتنے ٹائم میں یہ جو گستاخ ہیں سارے, جیسے پہلے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت سے گستاخ پاکستان سے جا چکے ہیں, بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ جا چکے ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. ہسٹری ہے ہمارے پاکستان کی, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی, جس کو صرف پاکستان کہا جاتا ہے. تو یہ معاملہ سارا وہ کر رہے ہیں کہ ان کو بس ضمانتوں کا رستہ ملے اور وہ جاتے رہیں, ٹھیک ہے. یہ جو اسحاق نام کا جج ہے, ٹھیک ہے, جس نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سارے ریمارکس دیے ہیں, یہ ان پر دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ تقریباً سوشل میڈیا پہ موجود ہیں وہ. یہ آگے ہماری سوچ ہے کہ ہم اس کو کس طرح اس کا مطلب نکالتے ہیں. ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے نا, مائنڈ ہوتا ہے, کس مائنڈ سیٹ ہے, اسی کے مطابق آگے جو ہے نا انسان اس کا چیزوں کا رزلٹ نکالتا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا اسکرین شاٹس کی, کہ جی اسکرین شاٹ بھیجا جاتا ہے اور اس کو آگے وہ بس وہ رپلائی کرتے ہیں بچے ہونے کی عمر کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو سب سے جو پہلی اس میں چیز غلط ہے وہ یہ ہے, اور یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے بھی مخالف ہے, کہ جس کمیشن کو بنانے کے لیے دلائل سنے جانے ہیں, بحث سنی جانی ہے, وہ دونوں پارٹیز کی سنی جانی ہے نا. تو ایک پارٹی کو آپ نے لائیو 15 دن کے لیے کوریج یا 20 دن کے لیے کوریج دے دی, لائیو چلا دیا, جو مرضی بولیں, جو دل کریں, جی کرتے رہے ہیں آگے جج بیٹھ کے کرسی پہ, جی, ٹھیک ہے, اوکے جی. اور جب دوسری پارٹی کی باری آئی ہے تو ان کو آپ سن ہی نہیں رہے, ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. ان میں سے 23 وکلا پر لگا دیا ہے جی یہ عدالت کی توہین ہوگی, یا ان کو نوٹس دے دیں, ان کا یہ کر دیں. عدالت کی توہین ہے, اس پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی بھی معاملہ بن جائے ایسا, عدالت کی توہین آ گئی, یہ آ گیا, وہ ہو گیا, جج کی توہین ہو گئی. تو جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یا اسلام کے شعار ہیں, قرآن پاک ہے, ان ساری چیزوں کی توہین آپ کو کیوں نظر نہیں آتی؟ پاکستان کی ہسٹری میں جب سے پاکستان بنا ہے آج تک میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی کسی جج نے نوٹس لیا ہو, ایکشن لیا ہو اس پر فوری طور کہ جی یہ اسلام کے شعار کی توہین ہے. ایک بھی ایسا کوئی نوٹس یا ایسا کوئی معاملات نہیں ہے جو ان کو توہین عدالت, اور یہ بڑی جلدی یاد آتا ہے, تڑفنے لگ جاتے ہیں اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کے. پتہ نہیں جج بنا کے ان لوگوں نے دیا ہوا ہے ان کو, اور ہم مانتے کیوں ہیں ان کو, یہ اسی قابل ہی نہیں ہے ان سیٹوں پہ بیٹھنے کے. باقی وہ بس معاملات کہیں اور چلے گئے. کمیشن بنانے کے جو میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ بتا دیا کہ یہ ضمانتوں کے چکر میں کمیشن کا شور مچا رہے ہیں بس اس کو آگے چلانے کے لیے, ٹھیک ہے. دوسرا جو زیادتی اس میں یا غلط بات یہ قانون کی خلاف ورزی جج کر رہا ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے جو کمیشن بنانے کے لیے بحث ہونی ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ میں کمیشن بنا دوں گا جس کے لیے آپ نے بحث کرنی ہے, تو اس کمیشن کو بحث آپ سامنے کیجئے گا, اپنے دلائل دیجئے گا, ٹھیک ہے. میرے خیال سے کوئی جائی تو نہیں, کوئی پاگل انسان ہی ایسی بات کر سکتا ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کے لیے جس کی بات اگلے کی سننی ہے یا مشورہ لینا ہے وہ کام کرنے کے بعد مشورہ لوں گا میں, ٹھیک ہے. یا جو میں کمیشن بنا دوں گا آپ اس کو مشورہ دیجئے گا, اس کو دلائل دیجئے گا اپنے. یہ عقل کے دائرے سے باہر بات ہے, ٹھیک ہے. آگے نوٹس دے دیے وکلا کو کہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں, اس کو بار بار میری بات کو کاٹ کیوں رہے ہیں, مجھے تکلیف ہوئی ہے, مجھے مطلب میری وہ بےزتی ہو گئی ہے اور وہ مطلب توہین ہو گئی ہے, اس پر نوٹس دے دیا 2 کو اور پتہ نہیں 23 کو علیحدہ, ٹھیک ہے. ایک بات جو جج کر رہا ہے 18 19 21 22 سال کا بچہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, میں یہ گستاخی, میں وہ الفاظ نہیں بولوں گا جو گستاخیاں جن کی ویڈیو موجود ہیں, پہلے بھی آپ کئی بار سن چکے ہوں گے. مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے ان الفاظ کو بولنے کی جو کچھ ہمارے پاکستان میں ہو چکا ہوا ہے. اور شرم اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم اب بھی زندہ ہیں, یقین مانیں. میرے لیے تو کم سے کم یہی ہے کہ میں مطلب کہ دو مرنے کا مقام ہے کہ میں اب بھی میری سانسیں چل رہی ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اتنا سب کچھ
कुरान पाक और इस्लाम और तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात इस हद तक ज़्यादा हो चुके हुए हैं, सौों की तादाद में। ये कोई चीज़ें कोई ऐसी सामने लाता नहीं, मामलात नहीं करते। अगर मतलब वो बात फिर और निकल जाएगी, वापस आते हैं उसी पॉइंट पे। 18, 19, 21, 22 साल की उम्र का जज साहब ने कहा जी, वो खबीज को फिर साहब कह दिया, जज ने कहा है कि ये जो बच्चे जो इन्होंने ये अमल किया है, गुस्ताखी कुरान और गुस्ताखी नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सारे मामला जो किए हैं, ये अब ब्लास्फेमी क्या हो इस केस को बोलते हैं, इन चीज़ों को सारी को, ये वो उनकी नीयत दिखी जाएगी कि वो किस नीयत से कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, और ये मेरा नहीं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून का भी सवाल है कि क्या यही उम्र का बच्चा अगर जना करता है, कत्ल करता है या कोई और जुर्म करता है, उस पर उसकी नीयत देखी जाएगी, या ये जज लोग फैसला करते वक्त उस पर उसकी नीयत के बारे में बनाते हैं कमीशन, या कोर्ट बनाने की बात करते हैं कि कमीशन बनाए और इस पर ये सारे इसकी तस्दीक करें, इसकी नीयत बच्चे की क्या थी, या इनके पास को पैमाना ऐसा है नीयत जानने का? नीयत तो अल्लाह की ज़ात जानती है। मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरी नीयत अल्लाह की, ये वीडियो बना रहा हूँ, अल्लाह जानता है कि मेरी नीयत क्या है, मैं किस नीयत से ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए बना रहा हूँ सिर्फ, या मेरी कुछ और नीयत भी है, ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है। इन लोगों को किसने करैक्टर दे दिया इस चीज़ का? ये कैसे चेक कर सकते हैं नीयतें? ये कमीशन कैसे चेक करेगा नीयतें? तो ये जब एक जना पर या जबरी जना पर, कत्ल पर, या किसी भी छोटे से छोटे जुर्म पर भी 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र के बच्चे की नीयत नहीं देखी जाएगी, क्योंकि देख ही नहीं सकते नीयत, कैसे देखेंगे? ये सारी ड्रामेबाजी कर रहे हैं उनको जमानतें दिलाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये सरासर बेवकूफ़ाना और अल्लाह, उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी शार, इन सब के मुखालफत कर रहे हैं सरासर, ठीक है। और अगर ये ऐसा कोई सीन करते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो में ये बात कर रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट जो आएगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, यकीन माने अल्लाह के फजलो करम से ऐसा सफाया होगा। ये मेरी सोच है, मेरा तज्ज़िया है, जो क्योंकि हम पाकिस्तानी वाम मुसलमान जो हैं, अक्सरियत मुसलमानों की है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, हम जितने भी दुनियावी हैं, जितने भी झूठ बोलने वाले हैं, 2 नंबरियाँ करने वाले हैं, गलत तोलने वाले हैं, हर काम दुनियावी गलत 2 नंबरियाँ करने वाले हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन दुनियावी इस मामले पर, इस्लाम दीन नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुर्मत कुरान, इस मामले पर मुमताज़ुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा रिएक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। वो होगा अगर ये कमीशन बना के इस मामले को उनकी ज़मानतों और इस चीज़ पर, क्योंकि इनकी तादाद इस हद तक ज़्यादा है, मतलब कि 400 केस ऐसे मुंह से बोल देते हैं। अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो मज़ीद और ज़्यादा हो गए होंगे। तो ये जो 2 नंबरियाँ और ये जो मामला आता है ना, इनका रिज़ल्ट कुछ और ही निकलेगा। इसलिए जितने भी अदारे हैं, ख़ास कर मेरी रिक्वेस्ट है, सैयद भी हैं माशाल्लाह, हाफिज़ कुरान भी हैं, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसम मुनीर साहब, आपसे मोदबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस फितने की तरफ भी निगाह कीजिए। पाकिस्तान में जिस हद तक ये फैल रहा है, इसकी तरफ निगाह कीजिए और इसको फौरी तौर पर कंट्रोल करके, जितने भी गुस्ताख हैं, ये वीडियोस मौजूद हैं, ये स्क्रीनशॉटों की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड में वीडियोस मौजूद हैं, इस चीज़ पर जितनी जल्दी हो सकता है जल्दी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुरान पाक के नुस्खा जात हैं वो वैसे ही पड़े हुए हैं। मुफ्तियान कराम के, पाकिस्तान के जो जय्यद मुफ्तियान कराम हैं,
ان کے کافی فتواز آ چکے ہیں اس بارے میں کہ ان قرآن پاک کے نسخوں کو ایسے رکھنا حرام ہے اسی حالت میں، اور یہ اس کو لٹکا رہے ہیں، کبھی کمیشن بن جائے، کبھی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو اس پر فوری طور اس کو کیا جائے تاکہ وہ جو معاملات ہیں اس کی قرآن پاک کی بے حرمتی والے ان چیزوں کو کلیئر کر کے وہ سارے معاملات تو قرآن پاک کو جو ہے نا واپس اس کی شکل میں جو ظاہری شکل ہے اس میں لایا جائے۔ تو یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ ان چیزوں کو میں اوپنلی بیان کروں، نہ ہی میں کروں گا اس بات ان پر، کیونکہ میری زبان، میرا ضمیر، میرا ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، میں الفاظ وہ نہیں لا سکتا زبان پہ۔ باقی یہ جو ہے نا یہ مودبانہ گزارش ہے، اور صرف یہ فیلڈ مارشل سید زادے حافظ قرآن جنرل عاصم منیر صاحب سے ہے، کیونکہ یہی فرد واحد مجھے پاکستان میں نظر آتے ہیں اس وقت جو اس چیز پر کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے جو جتنا بھی لیول ہے ان پر وہ لوگ سمجھیں گے شاید میں سیاسی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں اس سے نیچے بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں آگے، تاکہ یہ ویڈیو ہمارے فیلڈ مارشل سید زادے حافظ قرآن جنرل عاصم منیر صاحب تک پہنچ سکے، اور شاید وہ اس پر کچھ معاملات نگاہ کریں اور اس چیز کو، اس فتنے کو پاکستان سے ختم کریں۔ اور بھی بہت سے فتنے ہیں یوٹیوب پہ جو مطلب کہ ایسی بات کر دیتے ہیں، کوئی بندہ پوچھتے ہی نہیں انہیں۔ ایک وہ چچا غریب تھا، وہ مطلب بارش میں گزرتے اس نے 2-4 باتیں کر دی، میں نے تو وہ سنی بھی نہیں ہے کیا باتیں اس نے کی ہیں، لیکن وہ جی اس کو اسی دن اٹھا لیا گیا یا 24 گھنٹوں میں اٹھا لیا گیا۔ کیا ہوا جی؟ کسی حکمران پہ بات کی ہے یا کسی گورنمنٹ پہ بات کی ہے، تو جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے وہ ایک وہ خبیث مرزا جیل میں ہے، ایک وہ مطلب یہ یوٹیوبر ہے رجب بٹ ہے، اور پتہ نہیں ان جیسے کتنے ہیں جو بکواسات کر رہے ہیں بیٹھ کے یوٹیوب پہ، کوئی بندہ پوچھنے والا ہی نہیں انہیں۔ تو اس لیے ایک آپ لوگوں سے بھی، جتنے بھی ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ان سے آپ سے ریکویسٹ ہے مودبانہ، جہاں بھی بات ہوتی ہے پاکستان نہ کہاں کریں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہیں۔ ہمیں ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان چاہیے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا تھا، صرف پاکستان نہیں۔ تو برائے مہربانی جو مطلب پہلے بھی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ جو معاملات ہوئے ہیں، محنت نظر آ رہی ہے آہستہ فیلڈ مارشل صاحب کی، اللہ تعالیٰ اور استقامت عطا فرمائے، لیکن یہ ایک خاص موضوع ہے، اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے برائے مہربانی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔